اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم رنج و غم کے آداب پڑھیں گے۔ مصائب کو صبر و سکون کے ساتھ برداشت کیجیے، کبھی ہمت نہ ہاریے اور رنج و غم کو کبھی حد اعتدال سے نہ بڑھنے دیجیے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت اور تکلیف، آفت اور ناکامی اور نقصان سے بے خوف اور مامون نہیں رہ سکتا۔ البتہ مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے، اور مومن بڑے سے بڑے حادثات پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و ثبات کا پیکر بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ وہ یوں سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تقدیر الہی کے مطابق ہوا، خدا کا کوئی حکم حکمت و مسلط سے خالی نہیں، اور یہ سوچ کر کہ خدا جو کچھ کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس میں خیر کا پہلو ہوگا۔ مومن کو ایسا روحانی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں لذت آنے لگتی ہے، اور تقدیر کا یہ عقیدہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ خدا کا ارشاد ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم۔ جو مصائب بھی روئے زمین پر آتے ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں، وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی محفوظ اور طے شدہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات خدا کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور خدا جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پس جو لوگ خدا کی رضا پر راضی رہیں، خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں خدا سے ناراض ہوں، خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس مصیبت میں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو خدا ان سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد، شکر کا گھر رکھو۔ کسی تکلیف اور حادثے پر اظہار غم ایک فطری امر ہے، البتہ اس بات کا پورا خیال رکھیے کہ غم اور اندوہ کی انتہائی شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور جان کئی کا عالم تھا۔ یہ رقت امیز منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ غم کی شدت میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے ناشکری اور شکایت کی بو آئے اور جو شریعت کے خلاف ہو۔ دھاڑے مار مار کر رونا، گریبان پھاڑنا، گالوں پر تمانچے مارنا، چیخنا چلانا اور ماتم میں سر سینہ پیٹنا مومن کے لیے کسی طرح جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص گریبان پھاڑتا، گالوں پر تمانچے مارتا اور جاہلیت کی طرح چیختا چلاتا اور بین کرتا ہے اور وہ میری امت میں سے نہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ جب شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو ان کے گھر کی عورتیں چیخنے لگیں اور ماتم کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھیجا کہ ماتم نہ کیا جائے، مگر وہ باز نہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منع فرمایا۔ پھر بھی وہ نہ مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کے منہ میں خاک بھر دو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، ایک عورت انگیٹھی لیے ہوئے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی سختی سے ڈانٹا کہ اس وقت بھاگ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے پیچھے کوئی آگ اور راگ لے کر نہ جائے۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے تو اظہار غم میں اپنی چادر پھینک دیتے تھے، صرف کرتا پہنے رہتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، جاہلیت کی رسم اختیار کر رہے ہو، میرے جی میں آیا کہ تمہارے حق میں ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری صورتیں ہی مسخ ہو جائیں۔ لوگوں نے اس وقت اپنی چادریں اوڑھ لیں اور پھر کبھی ایسا نہ کیا۔ بیماری کو برا بھلا نہ کہیے اور نہ حرف شکایت زبان پر لائیے، بلکہ نہایت صبر و ضبط سے کام لیجیے اور اجر آخرت کی تمنا کیجیے۔ بیماری جھیلنے اور اذیتیں برداشت کرنے سے مومن کے گناہ دھلتے ہیں اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کو جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی دکھ پہنچتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کانپتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، اے صائب یا مصیب، کیا بات ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کہنے لگی، مجھے بخار نے گھیر رکھا ہے، اسے خدا سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ نہیں، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ بخار اس طرح اولاد آدم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کرتی ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ اپنے ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبے کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ مجھ سے بولے، تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں؟ میں نے کہا، ضرور دکھائیے۔ کہا، دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے، یہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، یا رسول اللہ، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بالکل ننگی ہو جاتی ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے خدا سے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو خدا تمہیں
جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو تو میں دعا کروں کہ خدا تمہیں اچھا کر دے گا۔ یہ سن کر وہ خاتون بولی، یا رسول اللہ، میں اس تکلیف کو تو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں ننگی نہ ہو جایا کروں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ظفر کو کعبہ کی سیڑھیوں پر دیکھا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔